اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والے لوگو، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، علیہ پر تم پر، قصاص اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل قتل کے بارے میں، اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاص یعنی کہ برابری ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن پس جو کوئی عفیا معاف کر دے لاہو اسے، اگر کوئی دوسرے کو معاف کر دے لاہو اسے، من اخیہ اپنے بھائی کو، شیئن کچھ، فاتباع پس وہ اتباع کرے، پیروی کرے، اور بالمعروف نیکی کے ساتھ اسے انجام دے، وَأَدَاءٌ اور ادا کرے، الیہ اس کی طرف، احسان کے ساتھ اسے ادا کرے، یعنی کہ کچھ مال خون بہا دے کر اسے ادا کرے۔ ذالک یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت دی گئی ہے، ورحمت اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ فمن اعتدی تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی، پس لاہو پس اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک اس کے لیے عذاب ہے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص جو ہے، حیات زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، یعنی کہ برابری۔ یا اولی الالباب اے عقل والو، اے سمجھ رکھنے والو، لعل شاید تم پر، تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے کہ بھائی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو برابری کا حق دیا گیا ہے کہ اسے اتنا ہی مارو، اتنا ہی قتل کرو، اتنا ہی نقصان دو، اتنی تکلیف دو جتنی اس نے تمہیں دی ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ قاتل کے قبیلہ کے 10 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسل نخوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو ایک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا۔ قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ پیسہ لے کر انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دے دی ہے۔ من اخی کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے۔ قرآن مقتول کے غضبناک وارث کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے، اور تمہارا غصہ بے جا بھی نہیں، صحیح ہے، تاہم تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو متی بنا دیا ہے۔ مقتول کے وارثوں کو صحیح نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا، اب اس سے خون بہا اس احسن طریقہ سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی خون بہا ادا کر دے۔
قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ یہ محض تمہارے رب کا تم پر احسان ہے۔ تصفیہ کے بعد جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، سے دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہ دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اسی طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔